بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ روحوں کی محبت۔ ابو الاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعثت سے پہلے گئے اور کہا، میں آپ کی بڑی بیٹی زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نہیں کروں گا جب تک اس سے اجازت نہ لے لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس گئے اور فرمایا، تمہارے خالہ زاد بھائی تم سے نکاح کا کہتے ہیں، کیا تم اسے اپنے لیے پسند کرتی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرا دی۔ زینب نے ابو الاس بن ربیع سے شادی کی، جس سے ایک محبت بھری کہانی کا آغاز ہوا اور انہوں نے علی اور امامہ کو جنم دیا۔ پھر ایک مرحلہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور ابو الاس سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی ہے۔ زینب نے انہیں اپنے اسلام کی خوشخبری سنائی تو ابو الاس ان سے دور ہٹ گئے۔ زینب حیران ہوئی اور ان کے پیچھے گئیں۔ انہوں نے کہا، میرے والد نبی بن گئے ہیں اور میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ابو الاس نے کہا، کیا آپ نے مجھے پہلے بتایا یا مجھ سے اجازت لی؟ زینب نے جواب دیا، میں اپنے والد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی، وہ صادق اور امین ہیں اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری ماں، میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب، تمہارے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان اور تمہارے دوست ابو بکر صدیق بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابو الاس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء و اجداد سے بے وفائی کی صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور تمہارے والد پر الزام لگانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تم میری بات سمجھ سکتی ہو؟ زینب نے کہا، اگر میں نہ سمجھوں گی تو کون سمجھے گا، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہیں حق پر آنے میں مدد دوں گی جب تک تم اس کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ زینب نے اپنے وعدے کو 20 سال نبھایا۔ ابو الاس اپنی کفر کی حالت پر قائم رہے۔ پھر ہجرت کا وقت آیا۔ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا، کیا آپ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ زینب مکہ میں رہیں یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو الاس قریش کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور زینب دعا کرتی رہیں، یا اللہ، میں ڈرتی ہوں کہ ایسا دن نہ آئے جس میں میرے بچے یتیم ہو جائیں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ ابو الاس غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور قید ہو گئے۔ جب زینب کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا، میرے والد نے کیا کہا؟ انہیں بتایا گیا، مسلمان جیت گئے۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ جواب ملا، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجوں گی۔ زینب کے پاس قیمتی چیز کچھ نہ تھی تو انہوں نے اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ ہار نکالا جو وہ ہمیشہ پہنتی تھیں
اور اسے ابو الاس کے بھائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ وصول کرتے وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار دیکھا تو رو پڑے اور پوچھا، یہ ہار کس کا فدیہ ہے؟ جواب دیا گیا، یہ ابو الاس بن ربیع کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ شخص دامادی کے رشتے میں کبھی برا نہیں نکلا، کیا تم اسے آزاد کر دو گے بلا فدیہ اور زینب کو ان کا ہار واپس کر دو؟ صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الاس کو ہار دیا اور فرمایا، اپنی بیوی کو کہنا خدیجہ کے ہار کی حفاظت کرے، اعتماد ان کے اخلاق پر باوجود کہ وہ حالت کفر میں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الاس سے کہا، کیا تم زینب کو میرے پاس واپس بھیج سکتے ہو؟ ابو الاس نے کہا، ہاں۔ زینب ابو الاس کو مکہ کے دروازے پر خوش آمدید کرنے آئیں، جہاں انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں اپنے والد کے پاس جانا ہوگا۔ زینب نے کہا، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ کہا، نہیں۔ سو وہ خاموشی سے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ آ گئیں۔ 6 سال تک زینب کے رشتے آتے رہے لیکن انہوں نے ہر رشتے کے لیے انکار کیا، ابو الاس کے لوٹنے کی امید پر۔ 6 سال بعد ابو الاس قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ صحابہ نے قافلہ قبضے میں لے لیا لیکن ابو الاس نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ابو الاس رات کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بجایا۔ زینب نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں بھاگ کر آیا ہوں۔ زینب نے کہا، کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ ابو الاس نے جواب دیا، نہیں۔ زینب نے کہا، فکر نہ کرو، خالہ زاد بھائی کے بیٹے اور علی و امامہ کے والد، خوش آمدید۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ مسجد کے آخر سے زینب کی آواز آ رہی ہے، میں نے ابو الاس بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ صحابہ نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ زینب نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ابو الاس سے دور کا رشتہ شمار کروں تو وہ خالہ زاد ہیں، اور اگر قریبی رشتہ ہو تو میرے بچوں کے والد ہیں، میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ شخص سسرالی رشتے میں برا نہیں نکلا، وعدہ کرتا تھا تو پورا کرتا تھا اور بات کرتا تھا تو سچ کہتا تھا۔ اگر تم اس کے مال کو واپس کر دو اور اسے چھوڑ دو تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن فیصلہ تمہارا ہے اور تمہارے حق میں ہے۔ صحابہ نے کہا، ہم اس کا مال واپس کریں گے یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کہا، اپنے خالہ زاد بھائی کی مہمان نوازی کرنا، لیکن یاد رکھو ان کی قربت تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ زینب نے
ابو الاس کو خوش آمدید کہا اور کہا کیا تمہارے لیے ہم سے جدا رہنا آسان ہے؟ کیا تم اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ابو الاس نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے اپنا مال لیا اور مکہ واپس چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر ابو الاس نے لوگوں سے کہا یہ لو تمہارا مال، کیا کسی کا کچھ باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تم نے بہترین وفا کی ہے، تمہیں اس کا بہترین بدلہ ملے۔ پھر ابو الاس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو الاس فوراً مدینہ روانہ ہوئے اور فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے کل پناہ دی تھی، آج میں ایمان لے آیا ہوں۔ پھر ابو الاس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں زینب کے پاس جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی الاس کو ساتھ لیا اور زینب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور زینب باہر آئی تو ان سے کہا تمہارے خالہ زاد بھائی تمہاری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، کیا تم انہیں قبول کرتی ہو؟ والد اور کفیل۔ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مسکرا دی۔ اس واقعہ کے سال بعد زینب کا انتقال ہو گیا۔ ابو الاس بہت شدت سے روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنسو صاف کر رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں۔ ابو الاس نے کہا یا رسول اللہ، زینب کے بعد میرے لیے اس دنیا میں کوئی رغبت نہیں۔ اس حادثہ کے سال بعد ابو الاس بھی انتقال کر گئے۔ پاکیزہ روحوں کا ملن۔ اگر آپ یہ قصہ مکمل پڑھ چکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد و اصحاب پر درود و سلام بھیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔